اسلام نے اس فتنے دی بھی خبر عطا فرمائی آئی. بنو اسد دے سردار طلحہ اسدی نے اس نے دعوی نبوت کیتا. حبش دے وچوں اسود انسی اس نے نبوت دا دعویٰ کر چھوڑا. حتیٰ کہ جرت اتنی پیدا ہوئی کہ ایک سجاہ نامی عورت نے بھی اس دور دے وچ نبوت دا دعویٰ کر چھوڑا. میرے دوستو وہ دور مبارک کہندا ہے محبوب کریم علیہ السلام دے مقدس و نورانی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی ذی علم اور صاحب علم ہستیاں دا دور مبارک. محبوب کریم علیہ السلام دے انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا دور مقدس ہے. انہا ہستیاں دی ساڑھے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے خود تربیت فرمائی ہے. اور صرف انہوں علم دی دولت نال ہی نہیں نوازا، صرف تربیت ہی نہیں عطا فرمائی. وَيُزَكِّيهِمْ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا فیض مقدس جاری فرما کے انہوں نے دلان دا بھی مکمل طور تے تزکیہ فرما چھوڑا ہے. وہ ہستیاں انہوں تو زیادہ نہ مخلص ہستیاں نہ انہوں تو بد کے امت دوئی صاحب علم و دانش ہستیاں. اگر خدا نہ خواستہ مسئلہ ختم نبوت دے حوالے دنال عقیدہ ختم نبوت دے حوالے دنال کوئی تھوڑی جہی بھی لچک ہو گیا، کوئی تھوڑی جہی بھی نرمی ہو گیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دا اے اجماعی اور اتفاقی فیصلہ سامنے نہ ہویا. لیکن آپ دیکھتے ہو کہ باوجود ہے کہ اتنے کثیر فتنے ہیں لیکن حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دور مقدس وچ تمام دے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام دے تمام پیارے صحابہ کرام اس چیز تے متفق ہوئے کہ مسئلہ ختم نبوت دے حوالے دنال کسے قسم دی کوئی روح رعایت نہ کیتی جیسی. چنانچہ آپ دیکھتے ہو کہ جتنی توجہ اس مسئلے والے پاسے کی تھی گئی، ذی الحجہ مہینے سن 12 ہجری فوجہ مرتب کی تھی گئی. آپ جانتے ہو کہ قرآن دی مقدس تعلیم ہے. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. قرآن پاک دا فرمانے گرامی ہے بغیر حکم شرعی دے بغیر اجازت شرعی دے ایک انسان دا قتل یہ پوری دی پوری انسانیت دا قتل ہے. اور من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. اور ایک انسان دی زندگی نو بچاونا قرآن فرماتا ہے جیڑا شخص ایک انسان دی جان بچے سی اللہ پاک ادو تے راضی اتنے گویا کہ اس نے پوری دی پوری انسانیت نو بچا دیا. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جس وقت مرداس شخص کا قتل کر دیں میدان جنگ ہے، وہ شخص بھی لڑ رہے ہیں، اگر وہ قادر ہو گیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قتل کر چھوڑیا. لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت ادو تے وار کیتا تلوار ادے حد وچوں مرداس تے حد وچوں نکل کے دور جا پئی. حضرت اسامہ نے جس قد ادو تے تلوار لہرائی تاکہ میں اس نو قتل کراں تو اس شخص نے فوری طور تے کلمہ شہادت پڑھ چھوڑا. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر واسطے توقف فرمائے ٹھٹکے، لیکن فوراً آپ دے دل مبارک کے خیال پیدا ہویا کہ صرف اور صرف وقایۃ للنفس سے یا اپنی جان نو بچاون واسطے انہیں اس حالت وچ کلمہ شہادت پڑھدا پیا. یہ مقصد کوئی اللہ اور دے محبوب دی تصدیق نہیں، کوئی یہ اسلام نہیں لے آ رہا، بلکہ صرف اور صرف ہن چکے میں دوتے قادر ہو رہا اور اس نو قتل کرنا ہے تے صرف اور صرف اپنی جان بچاون واسطے کلمہ اسلام پڑھدا پیا. بس جی میں یہ خیال پیدا ہویا آپ فوری طور تے چونکہ حالت ایسی ہے میدان جنگ ہے آپ نے اس مرداس نامی شخص کی گردن اڑا چھوڑی. اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرمائی. جس نے اس مہم تو فارغ ہو گئے محبوب کریم علیہ السلام دے ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ جو سیدنا اسامہ دے نال میدان جنگ وچ موجود ہیں، آپ دا خیال بھی کر رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں. معاملات تو بعد حضرت اسامہ دے نال انہاں ملاقات کی تھی. انہاں فرمایا جناب اسامہ کوئی شک نہیں تساں محبوب کریم علیہ السلام دی محبوب ترین ہستیاں وچ شامل ہو، آپ حب النبی علیہ السلام ہو، محبوب علیہ السلام آپ دے نال بے پناہ محبت کر دیں. میں تواڈے بالکل قریب ہوں اور میں اس شخص کا کلمہ شہادت پڑھنا خود سن لے. بت لیوا قتل تا جس نے اس تشہد پڑھ چھوڑائی کلمہ شہادت پڑھ چھوڑائی بت کس واسطے قتل کیتا نے. آپ نے فرمایا جناب واقعی یہ معاملہ تساں سچ فرمایا یہ واقعہ ہوئے، لیکن میرے اتنے تو یہ منکشف اور واضح ہویا کہ اس شخص نے صرف اپنی جان بچاؤن واسطے
کلمہ پڑھائی. اس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسا مطمئن کوئی نہیں تواڈے اس جواب دیتے. جس وقت اسا واپس مدینہ طیبہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہوسوں میں تواڈی شکایت کرساں. آپ نے فرمایا بالکل محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ مرافعہ کرو، مسئلہ پیش کرو، جو میرے آقا دا حکم ہو سی. سر تسلیم خم. چنانچہ جویں ہی یہ لشکر واپس پہنچا اس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی فوراً معاملہ پیش کر چھوڑا. محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین ہستیاں دی چوئی ہستی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ نے یاد فرمایا. اسامہ تواڈے بھائی عزیز کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کو سچ فرما رہے ہیں. واقعہ بالکل اس طریقے من و ان جس طریقے میرے عزیز بیان فرما رہے ہیں واقعہ اس طرح. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کلمہ شہادت پڑھ چھوڑائی تواڈے سامنے مت کیوں تساں تلوار اودوں تے چلائی، کیوں قتل کیتا؟ حضور میرے ذہن دے وچ یہ چیز آئی کہ اس نے صرف اپنی جان بچاؤن واسطے. سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ شکت دا کلبہ، کیا تساں دا دل چیر کے نہیں ڈیک دیتا؟ ہاں جی. اور اس تو بعد سارے محبوب کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک فضاد وچ بلند ہو گئے اور بار بار محبوب کریم علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ دی ارشاد فرما رہے ہیں اللہم انی بریء مما فعل اسامہ، اللہم انی بریء مما فعل اسامہ. اللہ پاک جو کچھ بھی اس جنگ دے وچ اس سفر دے وچ حضرت اسامہ بن زید میرے پیارے غلام میرے محبوب ابن محبوب دے کولوں جو کچھ بھی سرزد ہوئے اللہ پاک میں اس تو بریاں، میں دورا، میں اس قسم دا کوئی حکم تیری بارگاہ وچ میرا کوئی تعلق اس واقعے اور معاملے دے نال نہیں ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فوراً گھٹنے دے بل ہو گئے، اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں پیش کر چھوڑی. حضور من کے ساتھ بالکل قتل کر چھوڑو. سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ جس طریقے محبوب کریم علیہ السلام میرے اس عمل اور فعل کو بار بار برات اور دوری دا اظہار علل اعلان بارگاہ خداوندی دے سب دے سامنے فرما رہے ہیں، میں خواہش کر رہا ہوں کہ اے کاش اے عمل میرے نام اعمال دے وچ نہ ہویا یا وقت میں کلمہ اسلامی بات دے وچ پڑھا ہو گیا. سید سند الفاظ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دی ذات ببرکات دے. اور یہ وجہ ہے کہ جس وقت حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ جمل بھی ہو گئی سن 36 ہجری دے. اس کے بعد سفر المظفر سن 37 ہجری جنگ جمل بھی ہو گئی، جنگ نہروان بھی ہو گئی. حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے نال حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دی ملاقات ہوئی. حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا اسامہ انت، حضرت اسامہ تسا بھی میری مدد اور میرا ساتھ لیون تو ایک کنارے دے اپنے گھر وچ مدینہ طیبہ حضرت نشین ہو گئے اور گوشہ نشین ہو گئے. اور آپ سمجھتے آوے کہ اجتہادی طور تے اساں بالکل اول تو لے کے آخر تک درست سمت دتے آسے اور تسا وقت بھی سارا ساتھ نہیں دیتا. حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ جواب کیا ہے؟ آپ نے اوہ مرداس دا واقعہ پیش کیتا اور فرمایا کہ جس طریقے ایک شخص جڑا اسے وقت کلمہ پڑھ رہے جتے متعلق میرا ذہن یقین دی حد تک جا رہے کہ صرف اور صرف جان بچاؤن واسطے کلمہ پڑھتا پہ ہاں جی، لیکن محبوب علیہ السلام نے جس طرح میرے اس عمل اور فعل تو برات دا اظہار کیتا اور بعد بھی شیخین کریمین نو بھیج کے باقاعدہ خون بہا اس قبیلے والے نو اس مرداس نامی شخص دا ادا کیتا گیا. میں اس دن تو کتب تو علیہ میں اپنے اتے چیز لکھ چھوڑی آئی، فرض قرار دے دیتی آئی کہ میں کدے بھی کسے کلمہ پڑھن والے یا کسے مسلمان دے خلاف تلوار نہ چلے سا. تو حضور بالکل میں آپ دے اقدامات نو آپ دے فیصلے نو علا وجہ البصیرت بالکل حق دیتے ہی تسلیم کرا. لیکن چونکہ سامنے بھی تو محبوب کریم علیہ السلام دی نسبت والی ہستیاں ان پہیاں تو حضور معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے اتے لازم کر چھوڑا ہے کہ مسلمانوں دے اختلاف ہو سی، ظاہر ایک طرف حق ہو سی، بعض اوقات دونے طرف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حق دیاں دو قسمن، ایک ہوندہ ہے حق کے دائر جڑا دوران کرتا ہے اس پاسے بھی حق ہوندہ ہے، اس پاسے بھی حق ہوندہ ہے، اس پاسے بھی حق ہوندہ ہے. ایک طرف ذرا زیادتی نال ہو گیا، ایک طرف بغیر زیادتی دے ہو گیا.
کمی